دیکھیں مسئلہ تھوڑا سا مختلف ہے، اس کو ایک مختلف نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور مسئلے کی جو گہرائی ہے اس تک پہنچنا ضروری ہے. حساسیت جو ہے، حساسیت بہت زیادہ ہے مسئلے کی، نازک مسئلہ ہے. نازک مسئلہ ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہودی پاکستان کے اندر رہ سکتے ہیں، بالکل رہ سکتے ہیں. اسلام آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے، ہمارا آئین بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کے اندر آپ کو کراچی میں پارسی بھی ملیں گے، آپ کو ہندو بھی ملیں گے، آپ کو عیسائی بھی ملیں گے. ایون جو ہمارے پاکستان کے جھنڈے کے اندر جو وائٹ رنگ ہے وہ مائنورٹیز کا ہے. یہودی رہ سکتے ہیں، رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، یہ جو جھنڈے کی آپ نے بات کی، میں اس سے شروع سے دن سے اختلاف رکھتا ہوں. اچھا. ہر بندہ اس کو جو آئین ساز ہے ہمارے وہ اسی طرح سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن جو میری ناقص رائے وہ یہ ہے کہ جو پاکستانی جھنڈا ہے جی وہ روزہ رسول کو دیکھ کے بنایا گیا. اچھا. اور روزہ رسول میں جو اوپر وہ گنبد بنا ہوا ہے، روزہ جو بنا ہوا ہے، اس میں سبز رنگ اور وائٹ، وہ جو اسی تناسب سے پاکستانی جھنڈے کو رنگ دیا گیا. ہم سفارش کرتے ہیں کہ آپ کی محبت کو جو ہے نا وہ آئین کے اندر درج کروا دیا جائے. مذہب والی چیز اس میں شامل کی گئی بعد میں، یہ بعد کی اختراع ہے. چلیے اور ٹاپک سے دوسری طرف جا رہے ہیں. تو دیکھیں جو یہ پہلا، جیسا آپ نے ذکر فرمایا کہ پہلا آدمی تھا جس نے اپنے شناختی کارڈ کے اوپر باقاعدہ طور پہ اپنے آپ کو یہودی ڈکلیئر کیا. اچھا، اس نے اپنے آپ کو یہودی ڈکلیئر کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلے ہیں، اس نے بہت زیادہ زور لگایا، پھر جا کے ڈکلیئر ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہودی کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان میں رہنا چاہتا رہے، 100 مرتبہ رہے، 100 بسم اللہ. ہم ہر ایک کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں. ہم اس کو دعوت دے سکتے ہیں، ہم اس کو قائل کر سکتے ہیں، کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں کر سکتے. لا اکراہ فی الدین. مسئلہ اسرائیل کا اور یہودیت کا مسئلہ بہت مختلف ہے. ہم ہمیشہ جب بھی ہمارے پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہے یا جب عام طور پہ لوگ بات کرتے ہیں، وہ یہودیت کو اور اسرائیل کے مسئلے کو آپس میں ملا دیتے ہیں. پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر یہ جو بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی پاکستانی اس پاسپورٹ کے اوپر اسرائیل کا سفر نہیں کر سکتا، اسرائیل نہیں جا سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے اسرائیل کو بطور ملک، اس کو یہودی ہونے کی وجہ سے نہیں، بطور ملک اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ پاکستان اس کو ایک ناجائز ملک سمجھتا ہے. انہوں نے اسرائیلی مسلمانوں کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہے اور قبضہ کر کے انہوں نے اپنا ملک بنایا ہے، جس کو پاکستان کسی صورت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اسرائیل کا مسئلہ یہ ہے، وہ یہودیت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے علاقے کے اوپر قبضہ کرنے کی وجہ سے، اور پوری عالمی برادری اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے اور وہ ان کو باقاعدہ طور پہ سپورٹ کرتی ہے، اور باقی معاملات جو ہیں ہم لوگوں کے سامنے واضح ہیں. اب کیا ایک پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر کیا ہمارا قانون، کیا ہمارا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اسرائیل جا سکتا ہے، یہودی رہ سکتا ہے لیکن اسرائیل نہیں جا سکتا؟ اس بندے نے کیا کیا، اس نے پہلے اپنے آپ کو یہودی ڈکلیئر کروایا. یہودی ڈکلیئر کروانے کے بعد اس کے شناختی کارڈ کے اوپر باقاعدہ طور پہ یہودی لکھا ہوا ہے. اس کے بعد اس نے اپنی کوشش شروع کر دی کہ مجھے باقاعدہ طور پہ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر اسرائیل جانے کی اجازت ملے. ہمارے جو دوسرے دوست ہیں ہوسٹ جناب فردوس جمال صاحب، ان کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق، جو پچھلے ہفتے میری ان کے ساتھ بحث رہی ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بندہ باقاعدہ طور پہ چلا گیا ہے وہاں پر انگلینڈ میں، اور اس کے پاس انگلینڈ کی نیشنلٹی بھی ہے، انگلینڈ کی شہریت بھی ہے. اگر دیکھیں اس کے پاس انگلینڈ کی نیشنلٹی ہے تو انگلینڈ کے پاسپورٹ پہ جائے، اسے پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے باقاعدہ طور پہ جو ہماری وزارت خارجہ ہے وہاں پر اس نے اپروچ کیا. یہ ایک اسپیشل کیس تھا، وزارت خارجہ سے یہ کیس چلا گیا آپ کے وزیر اعظم ہاؤس میں. اچھا، وزیر اعظم ہاؤس سے اسپیشل پرمیشن ملی جو وزارت خارجہ کی طرف دوبارہ واپس آئی، اور جو اس کا ٹویٹ تھا، وزارت خارجہ نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی اپنا وہ نہیں دیا. ان کا یہی کہنا تھا کہ ہماری جو پالیسی ہے وہ بالکل چینج نہیں، اسی طرح ہی ہے. لیکن اس بندے نے جو ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جو سیکٹری ہے وزارت خارجہ نے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کو اجازت دے دی ہے. اور وہ اجازت کہاں سے آئی تھی؟ آپ کے پرائم منسٹر ہاؤس سے، کہ یہ بندہ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر اسرائیل جا سکتا ہے. نیچے اس نے مینشن کیا ہوا تھا عمران خان صاحب کو، فواد چودھری صاحب کو، جو ہے ہمارے میجر جنرل ISPR ہیں آصف غفور صاحب کو، اور جو آپ کے سیکٹری ہیں وزارت خارجہ کے فیصل صاحب، ان کو بھی نیچے مینشن کیا ہوا تھا. تو نہ انہوں نے وہاں پر ٹویٹ کے نیچے کوئی اپنا بیان بازی دی. اچھا، کچھ رپورٹس ہیں، میری کوئی پختہ معلومات نہیں، لیکن اکارڈنگ ٹو رپورٹس کے مطابق پاکستانی وزارت خارجہ کے اندر کچھ لوگوں نے اس بات کی باقاعدہ طور پہ پذیرائی بھی کی ہے کہ یار یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے سوچنا چاہیے. ہم اس موضوع کے اوپر اس حوالے سے بات کریں گے کہ اگر وہ بندہ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر اسرائیل کا سفر کرتا ہے، کیونکہ اسرائیل آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے، پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن اگر آپ پاکستانی پاسپورٹ لے کے کسی دوسرے ملک میں، فار ایگزامپل آپ انگلینڈ سے یا کسی اور جگہ سے آپ اسرائیلی سفارت خانے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ویزا دے دیں، تو وہ آپ کو پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر ویزا دے دیں گے. اور خاص پہ وہ یہودی ہے، وہ تو ہے ہی ان کا، تو اس کو تو لازمی طور پہ وہ ویزا دیں گے. تو اگر وہ پاکستانی پاسپورٹ پہ، اگر میں بات کو کمپلیٹ کر رہا ہوں، اگر وہ پاکستانی پاسپورٹ پہ سفر کر کے اسرائیل چلا جاتا ہے، پھر ہمارے پاکستان کو اپنے قانون کے مطابق، اپنے آئین کے مطابق
مطابق سخت اقدامات کرنے ہوں گے. اور وہ اتنی ایفرٹ کیوں کر رہا ہے؟ اسے بھی پتا ہے کہ اگر وہ پاکستانی پاسپورٹ پہ چلا گیا تو پھر اس کی شہریت کا مسئلہ ختم ہو جائے گا, پاکستان اس کی شہریت کو کینسل کر دے گا, کیونکہ اس نے جن آپ کہتے ہیں کہ جس معاہدے کے اوپر اس نے پاسپورٹ حاصل کیا ہے اس نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے, اور اس خلاف ورزی کی بنیاد پر پاکستان اس کی شہریت ختم کر سکتا ہے. اگر وہ جاتا ہے تو اس کی شہریت ختم ہونی چاہیے, کیونکہ یہ پاکستانی آئین اور قانون کا مسئلہ ہے, یہ یہودیت کا یا جو ہے نا وہ یہودیت اور اسلام کا مسئلہ نہیں ہے, یہ وہ مسئلہ ہے. بہت اچھا آپ نے بڑا زبردست کی وضاحت کی ہے, کیونکہ میں تو اور نقطہ سے اس کو سوچ رہا تھا یہودی والے اس مسئلے سے. لیکن یہ تو کہ جب پاکستانی پاسپورٹ دیا جاتا ہے اس پہ دستخط کروائے جاتے ہیں تو اس پہ تو باقاعدہ مینشن ہے کہ یہ پاسپورٹ ہولڈر جو ہے دنیا کے سب ممالک میں سفر کر سکتا ہے سوائے اسرائیل کے. اب وہ جو پاکستانی قانون توڑے گا کوئی شخص پاکستانی قانون توڑے گا, ہمارے بے شمار پاکستانی ہیں جو امریکن نیشنل ہیں یا برٹش نیشنل ہیں یا کینیڈین ہیں یا یورپ کے کسی ملک میں, وہ جاتے ہیں زیارات کرنے کے لیے, وہاں پر فلسطین جاتے ہیں, فلسطین جاتے ہیں تو وہ اسرائیل کا ویزا لے کے جاتے ہیں.